آپ دیکھتے ہو ٹی وی پہ سٹ کامس دیکھتے ہو اور آپ ٹی وی پہ ڈرامے دیکھتے ہو, وہ کسی کے گھر کی ماں بہنیں نہیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہو ہیں. جو ڈرامہ ہر دفعہ 8-9 بجے جو ڈرامہ لگ رہا ہے, چلو وہ اسکرپٹڈ صحیح, مگر وہ کسی کے گھر کی ماں بہن نہیں جو آپ دیکھ رہے ہو. ان پہ تکلیف ہو جاتی ہے یہ چیز کیوں؟ ہاں کیوں ہمیں شاید اپنی محرومیاں نظر آتی نا, تو وہ جب یہ لوگ پوری کرتے ہیں تو وی گیٹ فیسینیٹڈ ود دیٹ. ٹھیک ہے, ون آف دا ریزن وی گیٹ فیسینیٹڈ ود ولنس, جوکر کی طرح کے ولن, گبر سنگھ کے جیسے ولنس, کہ یہ لوگ دنیا کی نارم سے بالکل آ رہی ہیں. جس کو دل چاہا گالی دے دی, جس کو دل چاہا مار دیا. ٹھیک ہے, تو دے آر لیونگ دا ڈریم لائف دیٹ وی ایکچولی وانٹ ٹو لیو. وہ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو اس وقت تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے رنویر اور وہ دوسرا سمے رائنا. آئی ریسپیکٹ آل دا, وہ اس میں ابھی مانیو بھی ہے ایک بندہ, پھر ایک اس میں اس وقت نام بول رہا ہوں, سنجے کر کے کچھ نام ہے, فالو نہیں کرتا. آئی ڈو. یہ گالیاں نہیں دیتے, یہ ماں بہن نہیں کر رہے, اور اگر کریں بالکل اتنی سی یہ بات کر رہے ہیں. یہ کریٹو جینیسز ہیں, یہ بڑا نیچ کام ہوتا ہے اللہ کی قسم. فہد صاحب سمجھ رہے ہیں دارا شو کو ہاتھ بھی ملا رہے ہیں, آ بھی رہے ہیں, کیا بات ہے. فہد صاحب ذرا سے ڈگمگائے, میں نے کیمپین شروع کر دی. ہاں دیکھو بیکار گھٹیا فلاں ڈمکا سمے کے ساتھ ہی ہوا. جب تک وہ ہزارہ لوگوں جی کیا بات ہے. آج دونوں کو ڈیتھ تھریٹس ہیں, دونوں اس وقت کسٹڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے واقعی بہت گندا جوک تھا, آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ سنا ہے نا, پیرنٹس والا بہت غلط ہے, اور وہ اس بیچارے کا اوریجنل جوک نہیں ہے. اچھا لوگ بھی نا موقع کے انتظار میں او سر ہے نا, کہ ہمیں موقع ملے اینڈ لیٹس جسٹ کرال ایوریبڈی. وہ ساغر صاحب یاد آ گئے, دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی, لوگوں نے میرے گھر میں رستے بنا لیے. تھینک یو ویری مچ. لوکنگ فار دس نا. اب ماں کہہ رہی ہے بھائی تم پڑھ نہیں رہے, پڑھائی نہیں کر رہے تم. ہاں ایک منٹ, میرا شارٹس بڑی اچھی ہے. پڑھ لیا, کس کو مورد الزام ٹھہراؤ گے فاطمیہ؟ ماں باپ بیمار ہیں, بچے نہیں. تو دارا شیخو صاحب کیسا گیا آپ کا ٹیڈ ایکس کا ایکسپیرینس, کیسا گیا آپ کا, پہلے یہ بتاؤ. اٹ واز ایبسلیٹلی فینومینل, کیونکہ ایک تو پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کروں گا, وائف, کڈس, مائی ساس, دین اوبیسلی مائی پیرنٹس, بردر اینڈ ایوری ون. مطلب یہ سم تھنگ آؤٹ آف دا بلو تھا کہ آئی واز اپروچڈ اینڈ دین آئی اپروچڈ اینڈ دین اسٹارٹڈ ٹو ٹاک اینڈ دین دے سیڈ کہ نہیں یار آپ کو فائنلائز کر لی ہے, کیونکہ آپ کا ایک عجیب سی چیز آپ کے بارے میں پتہ چل رہی ہے, وہ یہ کہ ہم آپ کو کہیں سے پکڑ نہیں پا رہے. کہ مطلب ہم کہیں یار یہ کارپوریٹ ٹرینر ہے, وہ کہتے نہیں یار یہ تو اداکار ہے. مجھے یاد ہے میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی کہ یہ کہیں ٹارنش تو نہیں کر رہا, وہ چیز میرے حق میں چلی گئی. تو انہوں نے کہا اتنی ورائٹی ہے, اس کو لے آؤ. صحیح ہے. تو ہم چلے گئے. اچھا ہم جب چلے گئے تو جو پینل ہے, جس آئی تھنک دے ور اباؤٹ 9 اسپیکرز, جن میں سے 2 جو تھے وہ امریکہ سے آن لائن ہوئے تھے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, ہمارے ماشاء اللہ لمس کی یونیورسٹی کے پروفیسرس تھے, ایک بیوروکریٹ تھے, ٹھیک ہے, انٹرپرینور سے تھے, اداکار بھی تھے. واہ. جو ٹاپک تھا وہ تھا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی پاسبلٹیز. ناؤ when you say artificial intelligence possibilities, you only think about the good things. صحیح. Me being a certain sort of a person, I said نہیں یار یہ تو بڑا غلط ہے. And I started the conversation, the talk with a prop in my hand. کیونکہ ٹیڈ کے اوپر میری ٹھیک ٹھاک ریسرچ ہے. اب وہ ریسرچ کا کیا تھی, کیونکہ میں نے وہ اٹھایا تھا انسپریشن بل گیٹس کے اس سے. اگر آپ نے دیکھا ہو بل گیٹس کا, بلکہ میں چاہوں گا آپ لنک لگائیے گا. بل گیٹس کی ٹیڈ ٹاک. بل گیٹس کی ٹیڈ ٹاک. What was he holding? So when Bill Gates got onto the stage, he had a jar, a closed jar. Okay. ٹھیک ہے, وہ خالی تھا. اچھا. بل گیٹس اوپر آتا ہے, اس کے بعد وہ جار کو ایسے کھول کے نا آڈینس کی طرف کرتا ہے, اور وہ پھر رکھ دیتا ہے. اب یہ کرنے سے تو آڈینس واز لائک واٹ ایگزیکٹلی جسٹ ہیپنڈ. دین ہی اسٹارٹڈ ٹاکنگ. ہی سیڈ دنیا میں آج بھی کچھ ایسے ممالک ہیں جن میں لوگ جو ہے ملیریا سے مر جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ وہ غریبوں والی بیماری غریبوں کو ملے, آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں نے کچھ مچھر چھوڑ دیے ہیں جو ملیریا کے ہیں. تو وہ کھلبلی مچ گئی. ناؤ دس از دا بریلینٹ ہک, بیسٹ ہک. تو تھوڑی سی جب وہ سب کا اٹینشن اس طرف آ گئی, دین ہی سیڈ کہ نہیں اٹ واز چیکڈ, کوئی خالی سے مچھر تھے معصوم سے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, ریلیکس. بٹ ہی ہیڈ دا چارم, وہ چل گیا تھا. صحیح ہے. ہم کہتے ہیں پبلک اسپیکنگ میں شروع کے چند سیکنڈز ہوتے ہیں آپ کے پاس. تو وین آئی گاٹ آن ٹو دا اسٹیج, آئی ہیڈ اے پراپ ان مائی ہینڈ. یو نو واٹ دا پراپ واز؟ دا نائف اینڈ این ایپل.
तो आई एक्चुअली वेंट ऑन टू दिस स्टेज विद दैट वन, सो पीपल स्टार्टेड, आपने भी रख दिया पीछे, मैंने फिर साइड में रख दिया उसको, और एंड में मैंने निकाला दोबारा. तो पीपल वर लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. तो आइडिया बिहाइंड द टॉक वाज के एआई इज बेसिकली मेकिंग ह्यूमंस सुपर लेजी. पोलैंड की एक राइटर है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मेरे बेटे हैं वो मुझे बता रहे थे, क्योंकि हम जब प्रिपेयर कर रहे थे तो एवरीवन वाज प्रिपेयरिंग ना, और मैंने एंड तक इनको नहीं बताया था कि मेरी टॉक में है क्या. मैंने नहीं बताया था. माय किड्स वर आस्किंग हमें तो बताएं क्या है, वाइफ वाज कह रही थी. तो मैंने कहा कि इसको करेंगे कैसे. तो आई स्टार्टेड विद द सोक्रेटिस एरा. जी, जहर वाली कहानी ना. अब वो जो वहां पे ऑडियंस में लोग बैठे थे, दे हैड नो क्लू व्हाटसोएवर कि शुरू कहाँ से होगा, ये किधर जाएगा. तो वो क्यूरोसिटी को हमने अलाइव रखा. एंड आई बिलीव यू हैव हर्ड द एंटायर स्पीच. आई हैव सीन दैट. तो आई हैड अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. इनफैक्ट वहां से मुझे 2 और एंगेजमेंट्स मिल गई थी पब्लिक स्पीकिंग. बुला लिया था, बहुत करा मैं सारा. माशाल्लाह. So it was a great experience, and now it's on the official TED channel as well, where we have 45 million plus subscribers on that channel. And Mashallah. I will leave that link in description as well. So everybody watch that. ज़बरदस्त. और मैंने अच्छा ये क्यूरियोसिटी मेरे अंदर भी आई, और मेरे अंदर उस वक्त आता है क्विंटन टैरेंटिनो. वो जिस तरह से वो क्यूरियोसिटी डेवलप कर, अच्छा पता नहीं कि मेरे दिमाग में, वो कहता है रबड़ को इतना स्ट्रेच करते हैं एंड पे जाके टूटता है. वो एंड पे जाके फायरिंग होती है. ये सेब क्यों आया, ये जहर क्यों आया. वो हुक है यार. मैं मेरे पास एक बड़ी अच्छी किताब है, कपालो नाम है उसका, मुझे इस वक्त सही से उसका फर्स्ट नेम याद नहीं आ रहा. ही इज वन ऑफ द टॉप पब्लिक स्पीकर्स ऑफ द वर्ल्ड. आप अगर उसकी वेबसाइट पे जाएंगे ना, मतलब साइमन की वेबसाइट पे जाएं, 2-3 और नाम है उनकी वेबसाइट पे जाएं, तो आपको उनकी प्राइसिंग वही नजर आएगी. कपालो की वेबसाइट पे कोई प्राइस ही नहीं है. अच्छा, कि वो नहीं बता रहा कि मैं कितने चार्ज करूंगा, कितने की बैचेस हैं, क्या कुछ नहीं पता. एंड इट्स सुपर 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 एक्सपेंसिव. मतलब $10-12 हज़ार डॉलर से वो स्टार्टिंग है उसका, वो ट्रेनिंग है एंड एवरीथिंग. मैंने उसको पी गया था, मैं वो बुक को, टॉक लाइक टेड उसने लिखी थी. सही है. फिर एक और किताब है प्रेजेंटेशन जीनियस, बेहतरीन किताब है. सही है. ठीक है, वो डेल कार्नेगी की बड़ी अच्छी किताब है, 2-3 पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर. तो मैंने कहा यार समथिंग एल्स शुड कम अप, यू नो. सही है. अब वो सारे स्पीकर्स ने बात की, जी यूं, अच्छा ये बेहतरीन आसानी है ये. मैंने कहा केड़ी आसानी भाई, केड़ी आसानी. वो आसानी नहीं है, वो बेसिकली तुम्हें स्वीट पॉइजन दिया गया है. सही, मीठी गोली में जहर दिया जा रहा है आपको, बिल्कुल ऐसे. और आप मजे से लेके उसको खा रहे हैं. देखिए ऐसा नहीं हो सकता, सड़क बनाओ और कोई इस पे एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल ही नहीं है. आप सहूलत अपने साथ मुसीबत हमेशा लेकर आती है. When something is too good to be true, you need to ask a question कि यार ये कहीं काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं हो रही है. हाँ, सही बात. तो वो जो मैं आपको बता रहा था, जो मेरे बेटों ने मुझे कहा कि बाबा देयर इज एन ऑथर इन पोलैंड समवेयर इन द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, एंड शी सेड इट कि एआई की एप्लीकेशन ऐसी होनी चाहिए थी कि इट शुड बी एआई वॉशिंग माय डिशेस, डूइंग माय लॉन्ड्री, एंड आई विल बी राइटिंग द नॉवेल्स. ये उल्टा हो गया. मैं वो कर रही हूँ, मैंने उसको कमांड दे दी. बिल्कुल उल्टा हो, बिल्कुल. क्रिएटिविटी छीन ली गई हमसे भाईजान, क्रिएटिविटी छीन ली गई. अब क्रिएटिविटी की बात करें तो इस वक्त 4 लोग अंडर फायर हैं. 2 पाकिस्तान से, हाँ बिल्कुल, 2 इंडिया से. बिल्कुल सर, आई नो. 2 नहीं, ज़्यादा, बल्कि पाकिस्तान में तो बिल्कुल. और एक कॉमन फैक्टर है सब में, उन्होंने क्रिएटिविटी को गलत दिशा से, वो गलत डायरेक्शन से ले गए. नहीं, मेरे ख्याल में ना, मैं इसको और तरीके से, मेरे ख्याल में फेम दिमाग को चढ़ जाता है ना जब, ठीक है, ये हमारे फैमिली व्लॉगर जितने भी हैं, तब बंदे को लगता है मैं जो भी करूँगा ठीक होगा, पीपल विल एक्सेप्ट इट. सो इट इज इट नॉट इमरान खान और नवाज शरीफ, ठीक है, दे हैव दिस कल्ट फॉलोइंग. वो गलत भी कहते हैं, लोग उसको जस्टिफाई करने लग जाते हैं चीज़ को कि ठीक है, यू हैव नॉट रीच्ड अप टू दैट लेवल. मतलब इसको यूं देखें ना फहद साहब, अब मैं इस वक्त नाम मुझे नहीं लगता लेना चाहिए फजूल में, ना लोगों को पता है हम किसकी बात कर रहे हैं. नहीं, हम डकी बर्ड की बात कर रहे हैं. एक वो है बंदा, डकी बर्ड है, और एक कोई रजब है. कौन है वो? अजब है. अजब अजीबोगरीब चीज़ें. अजब है और डकी बर्ड है. भाई मैं I'm sure कि people who are watching, some of them would be probably their they would understand who we are talking about. No issue with that. अच्छा ठीक है, कुछ हो सकते हैं शायद हार्डकोर फैंस हो उनके, हो सकते हैं. ठीक है, उनकी एक क्रिएटिव जीनियस था, उन्होंने लगा दिया. लेकिन मुझे बताइए फहद साहब, मैं आपकी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पार्डन माय फ्रेंच हियर, मैं आपकी बजाना शुरू कर दूं, फिजिकली मेंटली आपको ज़दोकोफ करूं, लोग मजे ले रहे हैं. बचपन में स्कूल्स कॉलेजेस में क्या होता था, 4 लड़के बैठे हुए, एक की वो बजा रहे हैं, सही, उसके ऊपर बाकी लोग हंस रहे हैं. सही बात. अब वो नेशनल लेवल के ऊपर हो गया, जिसको रोस्टिंग का नाम दे दिया. सही बात है.
دینی حساب سے بھی غلط ہے, جھکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو بہت غلط ہے. مطلب آپ دیکھیں نا, ہم آپ بات کرتے ہیں تو ہم یوسفی صاحب کی بات کرتے ہیں, مسعود صاحب کی بات کرتے ہیں, ہم ابن انشا کی, ادب سے سر جھک جاتا ہے ہمارا ان لوگوں کا نام لیتے ہوئے. صحیح بات. اور جبکہ یہ مزاق کر رہے ہیں, ہاں, طنز بھی کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں, لیکن کسی کی دل آزاری نہیں ہے, دل آزاری نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. جاوید اختر نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. ان سے پوچھا کہ یہ جو آج کل کے جو یہ آپ کے سامنے یوٹیوبرز اور یہ جو کمیڈینس ہیں اتنی گالم گلوچ کر رہے ہیں, اتنی گالم گلوچ کر رہے ہیں, آپ تو نہیں کر رہے ہیں. اب بتا انہوں نے جواب کیا دیا. انہوں نے کہا ہمارے ریجن میں, ہمارے کھانوں میں نا آلریڈی مرچیں ہوتی ہیں, مرچ ڈلی ہوئی ہوتی ہے, نمک ڈلا ہوتا ہے, تو ہمیں ایکسٹرا مرچ ڈالنے کی ضرورت نہیں. یہ تب ہوتا ہے جب بالکل پھیکا ہو نا کھانا, تو اب آپ کو سائڈ پہ وہ ہری مرچ لے کر اب وہ چباؤ, ان کو ضرورت پڑ رہی ہے. تو یہ جو گالیاں بیچ میں, اللہ معاف کرے, ماں بہن کی گالیاں ہوتی ہیں. یہ پتہ کیا بات ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ 90% باتیں صاف ستھری اور اچھی کر رہے ہو نا, اس کے اندر 5% obnoxious بات بھی آ جاتی ہے, وہ آپ کو چبھتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بٹ وین یو آر آلویز ڈوئنگ آل دس, اب میں 2 ایگزامپلز آپ کو دوں بڑی ویئرڈ. ٹھیک ہے, ہماری مرشدوں کی ایگزامپل ہے. اشفاق احمد صاحب کی ایک جگہ میں نے بات پڑھی, وہ ایک لڑکی کی ڈسکرپشن یہ دے رہے تھے کہ اس کی قمیض اس کے پیٹ کو ٹچ نہیں کر رہی تھی. ٹھیک ہے. پھر یوسفی صاحب نے ایک, اب میرے خیال شام شعر یاراں کا ہے یہ, ان کی میجر 4 کتابوں, انہوں نے کہا کہ اس پارٹی کے اندر گریوٹی لیڈیز کے برا پہ افیکٹ نہیں کر رہی تھی. ٹھیک ہے, یہ یوسفی صاحب نے لکھا, اینڈ آئی ول گیو یو دا ریفرنس. ٹھیک ہے. مطلب وہ اس طرح کی بات, مگر ہمیں مزہ آتا ہے وہ بات, وہ ہمیں چسکا لگتا ہے اس بات کا. کیا دس از ناٹ سم تھنگ. ایون اب وہ جو ہیں مستنصر تارڑ صاحب, انہوں نے ایک گدھے کے اوپر ایک مضمون لکھا ہے, اور گدھے کی کون کون سی چیزوں کے اوپر کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں, مطلب وہ سینسر ہمیں کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے. مگر وہ باتیں بھلی لگتی ہیں, بری نہیں لگتی. وہ یار دس از ناٹ وٹ یو بین آلویز ڈوئنگ. ٹھیک ہے. یا آپ کبھی کر رہے ہو, آٹے میں نمک کے برابر آ جاتا ہے, ویری اوکے, no issue with that. But these ducky birds, they're always anatomy کی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں, human anatomy کی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں. ابھی جو آپ نے نام لیا اشفاق صاحب کا, جی جی, انہوں نے کہا جی قمیض لگنا, جی جی جی, کسی نے کہیں پہ ماں بہن کی گالیاں نہیں دی. نہیں نہیں نہیں, کہیں پر بھی نہیں. یہاں پہ بات میں جو کر رہا ہوں نا, آپ کی بات 100% 200% کریکٹ ہے. جی. اور اس بات کا لائسنس ان کے پاس بھی نہیں ہے. اس بات کا لائسنس صرف ایک کے پاس تھا, وہ تھا سعادت حسن منٹو. لائسنس صرف اس کے پاس تھا. ٹھیک ہے. میں بات ہی کر رہا ہوں فہد صاحب, ابھی ہم آپ بیٹھے بڑی مہذب طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں, آپ میری ماں بہن کرنا شروع کر دیں لٹرلی, میں آپ کی گالیوں میں ریچ نہیں آئی نا, میں نام بدل دوں گا. کیوں؟ کیونکہ ساری آڈینس تعلیم یافتہ ہے, علم یافتہ نہیں ہے, تعلیم یافتہ ہے. ایبنڈنس میں ایجوکیشن ہے سر, ایبنڈنس میں, تو وہ مزہ لیں گے. بولڈ ہے جی, بڑا بولڈ کنٹینٹ آ رہا ہے جی, تفریح آ رہی ہے جی. صحیح بات ہے. وہ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو اس وقت تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے رنویر, اور وہ دوسرا سمے رائنا. اچھا, سمے رائنا از اے بریڈ آل ٹوگیدر, بالکل ڈفرنٹ بریڈ ہے وہ بندہ. بالکل ٹھیک ہے. چنچلانی یہ بات کر رہا ہے آشیش, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ ذاکر. اب ذاکر کو دیکھو, ذاکر خان, کہنے کو اس نے بھی بھنڈ مارے ہیں, کہنے کو اس نے بھی بڑی کئی دفعہ اس نے باتیں ایسی الٹی سیدھی کی, لیکن آج وہ ٹاپ کا اسپیکر ہے انڈیا کا. بالکل صحیح. میں بذات خود پاکستانی ہونے کی وجہ سے آئی ریسپیکٹ دیٹ گائے, آئی ریسپیکٹ آل دا. وہ اس میں ابھی مانیو بھی ہے ایک بندہ, پھر ایک اس میں اس وقت نام بول رہا ہوں, سنجے کر کے کچھ نام ہے, فالو نہیں کرتا. آئی ڈو. یہ گالیاں نہیں دیتے, یہ ماں بہن نہیں کر رہے, اور اگر کر رہے بالکل اتنی سی یہ بات کر رہے ہیں, یہ کریٹو جینیسز ہیں تو ہنسا رہے ہیں. یار دیکھو بات یہ, ہر گالی بھی گالی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب ریسنٹلی میرے ساتھ پوڈ کاسٹ میں وہ تھے, وہ اکسی صاحب, کیا نام ہے, اکسی صاحب تھے, انہوں نے سردار کمال کو وہ ورڈ بول دیا. ٹھیک ہے. میں نے کہا یار یہ ویسے ورڈ میری اماں جی بھی بول دیتی ہیں مجھے. ٹھیک ہے. میرے ابا جی بھی کہہ دیتے ہیں کنجر. ٹھیک ہے. مگر ان کا مطلب کہنے کا وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب اگر ذاکر کہتا ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا ہوگا مگر ٹھنڈ لگتی ہے بین اسٹوک, ٹھیک ہے, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ گالی اس سینس میں نہیں کہ کسی کو گالی دی جا رہی ہے, اٹس این ایموشن ایٹ دا مومنٹ. ٹھیک ہے. ہم کسی کی تعریف میں بھی تعریف میں بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم میسمرائز ہو کے بھی کہتے ہیں, غصے میں بھی کہتے ہیں, بٹ وی ڈو ناٹ ایکچولی مین اٹ وٹ وی آر سیئنگ. وہ وہاں تک گالیاں ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں اسٹینڈ اپ کامیڈی کا جو کانسیپٹ ہونا چاہیے تھا اور جو تھا, آپ اگر جارج
देखो मैं नाम भूल जाता हूँ उसका, ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल है कौन? जॉर्ज एनिमल फार्म वाला? नहीं 90s में करता था वो, मैं नाम भूल रहा हूँ इस वक्त। जॉर्ज ऑरवेल तो नॉवेलिस्ट था। नहीं एक मेरे नाम अभी आ जाएगा। अच्छा चलो जो भी है, बूढ़ा सा आदमी, उसकी स्टैंड अप कॉमेडी वो ऑडियंस को एंगेज ही नहीं कर रहा। आज का स्टैंड अप कॉमेडियन क्या कर रहा है, ऑडियंस को अच्छा आप क्या करते हैं, अच्छा आप ये करते हैं, अच्छा आप ये करते हैं, अच्छा आप अपना कंटेंट नहीं आ रहा ऑडियंस से, अच्छा तू क्या करता है, तू क्या करता है, वो भी बता रहे हैं। इवन अमेरिकन्स आर डूइंग एंड वी बीन कॉपिंग ऑल दैट, ये चीज हमारे वाले ने भी शुरू कर दिया कुछ स्टैंड अप कॉमेडियन सही कर ऐसे ही क्रिएटिव जीनियस जो था वो आपको नजर आ जाएंगे, यूसुफी साहब नजर आ जाएंगे, यूनुस भट्ट नजर आ जाएंगे, ठीक है, शाह, पतरस साहब, हम इनका भी नाम, बिल्कुल। तो ये क्या कर रहे हैं कि अपनी तरफ से लेकर आ रहे हैं, ये मैं आप पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा फाजिल साहब, ना आप मुझ पे हो रहे हैं, आप अपना एक क्रिएटिव जीनियस लेकर आ रहे हैं। नाउ दैट इज द ट्रू थिंग। लेकिन हाँ, यहाँ पे बहुत से लंबरदार खड़े होंगे, वो कहेंगे नहीं यार वो भी एक फिल्बदी हो रही है चीज कि उसने एक बात बोली, इन्होंने आगे से एक बात बोल दी। सही है, लेकिन आपका अपना खासा कहाँ है फिर? अब दुख की बात क्या है, बहुत ज्यादा दुख की बात क्या है, जब तक रणवीर ने उल्टी सीधी बात नहीं की थी तब तक समय और रणवीर झंडे पे थे। सही है, मैं देख रहा था, आप शायद देख रहे होंगे, सब देख रहे थे। वो कहते हैं ना कि जब तक मैं सहारे दे रहा था तो हुजूम में था, जब मैं जरा गिरा, वो कुछ मफहूम ये है ना, तो लोग रास्ता बदलने लगे। अख्तर अब्बास साहब, आप समझ गए ना मफहूम उसका? अब्बास नहीं, वो क्या नाम है, नकवी, अब्बास नकवी, जो शामिर के अब्बा जी हैं। There you go. शामिर जो यूट्यूबर, उसके अब्बा जी हैं ना यार, ये जो शायर हैं, फरहत अब्बास शाह, इट्स अ फरहत अब्बास शाह। या आई एम 100% श्योर। अच्छा, वी वर्क टुगेदर, मैं और फरहत अब्बास। अच्छा, सुनो एफएम 89.4 पे वो डायरेक्टर करंट अफेयर्स हैं। हाँ, आई इनवाइटेड हिम एंड ही डिनाइड, आई डोंट नो व्हाई। फरहत साहब, ये तो अब बात होगी ऑफिस में, अगर है तो फिर आप उनको जरा कहिएगा। अरे फरहत साहब, आई हैव प्रूफ्स, उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं फरहत साहब तो बड़े, मैं तो मुझे इस वक्त शौक लग रहा है, हैरत भी नहीं, शौक लग रहा है मुझे। फरहत साहब तो भागे भागे हैं, बड़े अच्छे इंसान है भाई। अच्छा, ओ लेकिन मैं बात करूंगा, आप मुझे बताते। हाँ नहीं, आप गेट हिम, हमारी तो कोऑर्डिनेशन है, मैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फरहत साहब से कि आइए फाज साहब के साथ। हाँ। तो अच्छा, तो अब ये इनका शेर अगर है तो आला पाए का शेर है। हाँ, और ये वाकई शेर कहते हैं बड़े अच्छे। हाँ। अब जब तक रणवीर और समय घुमा रहे थे तो जी घूम रहे थे। हाँ, अब होता क्या है फहद साहब, मैं बजायर तो आपके साथ हाथ मिला रहा हूँ, हाँ, आप ऊपर जा रहे हैं, अंदर मुझे कसक लगी हुई है, ये ऊपर साला कैसे जा रहा है, हाँ, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, ये ऊपर कैसे जा रहा है। हाँ, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि जरा फहद डगमगाए। अच्छा, ये बड़ा नीच काम होता है अल्लाह की कसम। फहद साहब समझ रहे हैं यार, दारा को हाथ भी मिला रहे हैं, आ भी रहे हैं, क्या बात है। फहद साहब जरा से डगमगाए, मैंने कैंपेन शुरू कर दी। हाँ देखो, बेकार, घटिया, फला डमका, समय के साथ ही हुआ। जब तक वो हजारा लोगों जी क्या बात है, आज दोनों को डेथ थ्रेट्स हैं, दोनों इस वक्त कस्टडी में बैठे हुए हैं। उसने वाकई बहुत गंदा जोक था, आपने सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना, पेरेंट्स वाला वो बहुत गलत है। और वो उस बेचारे का ओरिजिनल जोक नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया में होता है डैड जोक्स के नाम से, जिधर वो लड़के लड़कियां शराब पीते हुए जोक्स कह रहे हैं। आपने यकीनन वो कहीं क्लिप देखा होगा, वो उस लड़की का जोक है। अव्वल तो रणवीर को ये सोचना चाहिए कि वो कल्चर डिफरेंट है, वो ऑस्ट्रेलियन कल्चर है, ये तुम बैठे हो बरसगीर के कल्चर में, यहाँ पे माँ बाप को पूछते हैं। सही बात, ऐसा ही है ना, तुमने ऐसी बात कर दी। सही बात है। अब वो देखो, उसका काम खत्म है इस वक्त, वो रोती हुई वीडियोस कुछ घूमी है उसकी, वो रो रहा है। वतइज़्ज़ु मन तशा यतज़िल्लु मन तशा। डरना चाहिए भाईजान इस चीज़ से। आप देखें, बहुत खूबसूरत को बातें, अक्सर लोग कहते हैं यार ये तुम अदाकारों को क्यों इतना सुन रहे हो, मैं कहता हूँ ये लाइफ लेसन दे रहा तुम्हें, लाइफ लेसन। शाहरुख ने कहा था, मैं जब जब कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ता रहा, मैं अपनी मेहनत को और ह्यूमिलिटी को क्वाड्रपल करता चला गया। क्योंकि अबुल कलाम आज़ाद की वो बात मैंने टैटू की हुई अपने ब्रेन में, पहली कामयाबी के बाद बेटा अपनी मेहनत को क्वाड्रपल कर देना, क्योंकि दुनिया बैठी हुई है ये कहने के लिए, फाद पहली दफा में तो तुम्हारा लग गया था जैक, किस्मत चल गई थी तुम्हारी, टैलेंट नहीं था तुम्हारे अंदर, देखो मुंह के बल गिर गए। सही बात। जबकि फाद ने मेहनत की, फाद ने जान तोड़ मेहनत की, नहीं चला, क्योंकि फाद दूसरी दफा में ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। सही कि यार ये चीजें सिखा रहा है आपको कौन? मस्जिद पे बैठा हुआ कोई इमाम नहीं सिखा रहा, कोई वो सिखा रहा है जिसके ऊपर फतवे के ये तो जहन्नुमी है। अच्छा, लोग भी ना मौके के इंतजार में, ओह सर, है ना, कि हमें मौका मिले एंड लेट्स जस्ट ट्रॉल एवरीबॉडी। वो सागर साहब याद आ गए, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर में रस्ते बना लिए। थैंक यू वेरी मच। लुकिंग फॉर दिस ना यार, एवरीबॉडी कि शुरू हो सही एक दफा तो हम बस पेल दें किसी को। देखें, अच्छा, एक अनदर रिसेंट एग्जांपल, ठीक है, मे बी आप सॉरी फॉर इंटरप्शन, किबला अनवर मसूद साहब,
نیوی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یار یہ بہت اچھی ہے کیونکہ ڈوب کے مر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں غیرت ہے کہ ڈوب کے مر جاتے ہیں. اب لوگوں نے اتنی ٹرولنگ کی, حالانکہ یار اتنا زبردست پنچ, اتنا زبردست, اتنی گہری ڈیپ بات ہے, ارون مسعود صاحب کو اپولوجائز کرنا پڑا اس بات پہ. حالانکہ دیکھو انہوں نے کیسا دقیق یار نکتہ کہ ہماری ساری فورسز میں سے سب سے اچھی ہے وہ ہے کیونکہ یہ لوگ ڈوب کے مر جاتے ہیں. چونکہ میں کچھ کام ایسے کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں ریزرو رکھوں گا اپنے کامنٹ. نہیں آپ ان کے بارے میں کچھ نہ بے شک. I personally liked it. You do not need to agree with everything whatever I say. An intellectually equipped sentence کہ بھائی انور صاحب بتائیے پولیٹیشینس کو کیسے چنا جائے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا جیسے اکبر نے انارکلی کو چنا تھا. Now this is a next level intellect. Next level. جس میں خوبصورتی سے مکسچر ہے انٹلیکٹ کا اور ہیومر کا. صحیح بات. اور یہ ہیومر آپ پبلک میں بیٹھ کے خاندان میں والدہ کے سامنے کہہ سکتے ہیں, کیوں نہیں کہہ سکتے آپ مجھے بتائیں. سمے کی بات نہیں کر سکتے, سمے رائنا الہ آبادی جو اپنا رنویر ہے, ڈکی ہے, رجب نہیں. اچھا ایک اور بات ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیملی بلاگنگ غلط ہے. میں کہتا ہوں نہیں غلط, کس نے کہا غلط ہے؟ نہیں غلط نہیں. وہی لوگ جو کہہ رہے ہیں نا غلط ہے, وہ انگلینڈ کے امریکہ کے کتنے ولاگرز ہیں جو اپنی بیگمات کے ساتھ ولاگنگ کر رہے ہیں, ان کو ننگا نہیں کر رہے بھائی. اور نہ ڈکی کر رہا ہے نہ رجب کر رہا ہے, مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں. میں ایک بڑا پھکی والا جواب دیتا ہوں, ٹھیک ہے, انجینئر صاحب والی پھکی والا جواب دیتا ہوں. آپ دیکھتے ہو ٹی وی پہ سٹ کامس دیکھتے ہو, اور آپ ٹی وی پہ ڈرامے دیکھتے ہو, وہ کسی کے گھر کی ماں بہنیں نہیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہو. جو ڈرامہ ہر دفعہ 8-9 بجے جو ڈرامہ لگ رہا ہے, چلو وہ اسکرپٹڈ صحیح, مگر وہ کسی کے گھر کی ماں بہن نہیں جو آپ دیکھ رہے ہو. ان پہ تکلیف ہو جاتی ہے یہ چیز. کیوں؟ ہاں کیوں؟ کیونکہ میں ایک عام پاکستانی کے طور پہ یار یہ ڈکی واز اے فرکنگ نوبڈی, ناؤ ہی از سمبڈی. یہ غلط کر رہا ہے, دیکھا میں کہہ رہا تھا نا اس نے بغیرت اپنی بیگم کو دکھا رہا ہے, یہ کر رہا ہے اس طرح کر کے. دیکھیں جی, کسی کی کامیابی کو ایکنالج کرنا اور اپریشیٹ کرنا نیکسٹ لیول واریئرس کا کام ہے. ہر کسی میں اتنا دل گردہ نہیں ہوتا جو کہ فاطر صاحب یو آر ڈوئنگ فینٹاسٹک. یہ بہت دل گردے کا کام ہے. یہ جو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک کہی کہ جانرا غلط نہیں ہے, بٹ دا وے دیز گائز آر ایگزیکیوٹنگ از ٹوٹلی رانگ. دیکھیں اب وہ پھر سبجیکٹو بالکل ہے. مطلب آپ اگر آپ کا صرف یہی ہے کہ میں ماں بہن دکھا کے ہی آؤں, بات یہ ہے میں ان کو پتہ نہیں کیا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. جب ایک لڑکی نہیں نا ہٹ ہوتی دارا شکو فلموں میں, دین ہی ریویلس, ٹھیک ہے. اور جب ہم لڑکے نہیں چل پاتے نا انڈسٹری میں, دین وی شو, اور اے دیکھو میری کار, یہ دیکھو میرا بنگلہ, میرے سے کورس خرید لو. پھر یہ چیز ہوتی ہے یار آپ میں ایز اے ہیومن مٹیریل جو آپ کی کل کمائی ہوا ہے جو نچلے دھن پہ دارا شکو, میں اس دارا شکو سے ہی ملنے آتا ہوں. مجھے آپ کے آؤٹ لک سے اور آپ کو میرے آؤٹ لک سے کوئی لینا دینا نہیں, نہ میری کامیابی سے نہ میری سوشل فالوئنگ سے, ٹھیک ہے. دیٹ از ایکچولی وٹ میٹرس. اف یو ہیو اینی کانٹینٹ ٹو کنٹریبیوٹ دین آئی ول بی انٹرسٹڈ ان آل دیز فیملی ولاگرز. Currently what they are doing is not. You're right. You're 100% right. یہاں پہ میں کوئی ایڈوکیسی نہیں کر رہا ہوں ڈکی کی یا رجب کی, بالکل نہیں کر رہا. میں نے کبھی کا کوئی ولاگ کچھ نہیں دیکھا. میں ہی کہہ رہا ہوں پھر ہم ایک کام کرتے ہیں, بیسکس پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈکی کا پہلا ولاگ یا ڈکی کی جو پہلی ویڈیو آئی تھی کیا تھی؟ یار بہت ساری تھی, مگر اس کو فیمس ہوا تھا اس کو گندا کر کے روسٹ شام کو. شام وہ ایک اور ٹاپک ہے اس پہ بھی آتے ہیں. شام ہاؤ شام گاٹ دیٹ وہ چیز, وہ زید علی ٹی کے کندھے پہ رکھ کے وہ چڑھا تھا. ٹھیک ہے, بات سنیں فاطر صاحب, ایوری بڈی از جو ہے میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں, آپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے نا, ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. ہاں, پیچھے سے بے شک نورا کشتیاں چل رہی ہیں ان کی, یہ بھی نہیں پتا. دنیا کا کاروبار ایسے ہی چل رہا ہے, دنیا کو چے بنا کے رکھتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ڈکی کا اپنا کنٹینٹ تو ہے ہی نہیں کوئی. ڈکی نے پہلی ویڈیو جب نکالی تھی وہ جو گاڑی کے اوپر چل رہا, پیچھے سے وہ اپنے کنورسیشن کر رہا ہے کہ روسٹنگ کر رہا ہے, تو اس کا ایکچوئل میں تو کوئی کانٹینٹ نہیں ہے نا. واٹ ایگزیکٹلی از ہی کنٹریبیوٹنگ. ٹھیک ہے, وہ اپنا ایک ہیومر ہے, اور ہمارے پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو اس کے ہیومر کو بہت انجوائے کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط ہے, نہیں, وہ ان کی کیپیبلٹی ہے, ان کی کیپیسٹی ہے کہ دے انجوائے دیٹ. ان کو آپ یوسفی صاحب کے جملے سناتے ہیں, ان کو پلے نہیں پڑے گا, کہیں گے یار یہ کیا بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہو, رائٹ. سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ مجھے پسند ہے, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ مجھے یہ ناپسند ہے. ٹھیک ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. صحیح ہے. ڈکی سے میرا اختلاف اسی بات پہ ہے, اور یہ میں اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ ہی از پروڈیوسنگ دا کنٹینٹ دیٹ از آف نو ویلیو ایز سچ. اچھا, میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈکی کو ٹیچر بن جانا چاہیے, اس نے وہ غلطی کی, وہ منہ کے بل گر گیا. اس نے روسٹ کیا تھا شام کو, شام مدریس تھا نا وہ لڑکا, اب شام کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں شام اور اس کی جو بیگم ہے فروگی, یہ پہلے دوست تھے,
تو دوست آپس میں, وہ بخشو تھا یا کیا تھا, وہ کیریکٹر پلے کرتا تھا, یہ آ کے میں نے دیکھے, میں دیکھتا تھا یار, کیونکہ مجھے تو تھا کہ واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ اینڈ ویئر ایگزیکٹلی آر وی ڈائریکٹنگ, کس دشا میں جا رہا ہے. اس نے اس کو روسٹ کر دیا اور بڑا بدتمیزی سے روسٹ کیا. جب شام کی ویڈیو نکلی, شام کی ویڈیو یوٹیوب پہ نمبر 1 ٹرینڈنگ میں چلی گئی تھی ود ان 24 hours. آئی واز فالوئنگ دا انالیٹکس, کیونکہ وہ فرام دا سوشل میڈیا پوائنٹ آف ویو آئی واز لوکنگ کہ ویئر ایگزیکٹلی از دس گوئنگ. تو انہوں نے یوٹیوب, میرا خیال ہے فیس بک پہ ایک پوسٹ آئی تھی, ایک بہت بڑا آن لائن کوئی پینل ہے یا چینل ہے, اس نے ریلیز کیا تھا کہ پاکستان کا پہلا یوٹیوبر جس نے ریکارڈ بنایا ہے کہ وہ ایک ہفتے میں اس کے 3 لاکھ سبسکرائبرز آؤٹ ہو گئے. ڈکی 3 لاکھ سبسکرائبر دھڑ سے آؤٹ ہوئے تھے. 7 لاکھ تک گئی ہے بات. اب دیکھو ذرا 7 لاکھ ہو گئے. اینڈ پیپل ایکچولی انجوائڈ اٹ. میں بولوں کتنے سیڈسٹ ہیں لوگ. پیپل ایکچولی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ لائیو اسٹریم آن یوٹیوب. وہ نمبرز کو ڈاؤن ہوتا دیکھ رہے ہیں. صرف اس اسٹریم میں کیا ہے, صرف 2-3 چینلز کے یوٹیوب کا کمپیریزن ہے کہ اس کے اتنے ڈاؤن ہو رہے ہیں. ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد, دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں. جان بھائی اس پہ ایک شعر ہے, اس نے کہا کہ عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل کی, لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں. اوئے ہائے ہائے ہائے. غریب شہر ترستا ہے 2 وقت کی روٹی کو, امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. If I had a mic in my hand, I would have thrown it right away. But یہ ہے ہمارے میڈیا کے ایک بہت بڑے قابل انسان ہیں, وہ یلو جرنلزم کا حصہ ہو گئے. یلو جرنلزم کیا ہوتا ہے؟ لفافہ. اچھا, ان پہ ٹھپا آ گیا تھا, اور جن کا نام لینے لگا بہت بڑے شخص سے, بہت بڑے انسان ہیں, جاوید چودھری صاحب. اچھا, میں پوچھنے لگا تھا کوئی چودھری تو نہیں ہے آپ نے؟ جاوید چودھری وہ والے نہیں ہیں. ہاں نہیں, وہ چودھری تھی, وہ والے چودھری. انہوں نے شکل ملتی ہے ان کی, ایگزامپل دی تھی. ارے میں کہتا ہوں نا, کچھ چیزیں برین ٹیٹو. You really believe he is from yellow journalism? Huh? You really believe? یار believe کی کیا بات ہے. Just because the fact he supports Noon League doesn't mean that yaar he is a yellow journalist. وہ جس کو بھی سپورٹ کر لے. اب ایک چیز ٹھپا ہو گیا, رائٹر 0 پوائنٹ پڑھا. ہمارا میرا پہلا رومان تھا زندگی کا, شاید پہلے رومانوں میں سے ایک رومان تھا رائٹنگ کا, that was 0 point. اسٹارٹ کیسے ہوتا ہے کالم, یہ اس کی پہلی رضا کرانہ کاوش تھی, اس کے بعد اس نے پیچھے مڑ کے کبھی نہیں دیکھا. میں کہا کس کی رضا کرانہ کاوش, یہ کیا بات شروع ہو گئی ہے یار یہ. اچھا چلے یلو جرنلزم واپس آئے بات پہ. وہ ایک لیکچر دے رہے تھے. اچھا لیکچر جب وہ دے رہے تھے تو اس میں ہم تو کرتے ہیں نا کارپوریٹ ٹریننگ بڑی اچھی, تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی ایسا پوائنٹ ملے جو کہ لائف آلٹرنگ ہو, جو کہ واقعی آڈینس کو سمجھ میں آیا. اب میں آپ کو دوں گا اس کی ڈیمونسٹریشن. جی ٹھیک ہے, کیسے. اب مثال کے طور پہ میں آپ کے اس رضاکار کو یہاں بلانا چاہتا ہوں تاکہ دیکھیں لوگ. ٹھیک ہے, ان کو بلا لیں ہم یہاں پہ. بلا لیں, ذرا ادھر آئیے گا, آ جاؤ, اور یہ ذرا دیکھیے گا آپ لوگ. لیٹس سی, کیمرے میں آپ آنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیمرے کے سامنے آپ. اب آپ نے دیکھا ڈیمونسٹریشن. ہاں جی بالکل, کہ اگر مجھے اس کو نیچے کرنا ہوگا میں بھی نیچے ہو رہا ہوں, نیچے بھی ہوں گا, اور میں جب اس کو اٹھا رہا ہوں تو میں بھی اوپر ہو رہا ہوں. صحیح ہے, قدرت کا نظام ہے سر. اب آپ کسی کو نیچے کر رہے ہیں تو آپ اپنی بھی ہری کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو. جو وہی دیکھیں, شام کو روسٹ کر کے وہ اوپر چلا گیا, شام 7 سال خاموش رہا. بڑی غیرت کی بات ہے یار کہ اس کی بیگم کو اس نے الٹا سیدھا اتنا کہا. لیکن پاکستانی مرد جتنا بے غیرت ہو, وہ 4 چیزوں کے لیے خون کر دے گا. ماں, بیٹی, بہن اور بیوی اپنی. ہاں, یہ 4 چیزیں ہیں. اس پہ وہ شام وہاں بیٹھا ہوا تھا. اب تو ماشاء اللہ اس کی 2 بیٹیاں ہو گئیں. اس نے 7 ایئرس کے بعد ایک ویڈیو ریلیز کی ہے. دیکھیں یہاں پہ وہ واقعہ ہے, میں بتانا چاہوں گا. میں آپ کے ساتھ زیادتی کروں گا فاضل صاحب. 2 سچویشنز آپ کے سامنے, ایک آپ جواب دیں گے اور ایک میں آپ خاموش ہو جائیں گے, کہیں گے وہ جواب دے گا. جب ادھر سے آئے گا نا قدرت کا, پھر آپ اٹھ نہیں پائیں گے. وہ کہانی سنائی تھی شاید میں نے, پتہ نہیں, میں بتانا چاہوں گا یہاں پہ آپ کے دوستوں کو, ویورس کو. لاغر سا انسان 3 دن کا بھوکا, بچے گھر میں بلک رہے ہیں, بڑی مشکل سے سمندر کے کنارے ایک مچھلی پکڑتا ہے, لے کر آتا ہے خوش خوش کہ چلو گھر جا کے بچوں کے کھانے کا انتظام ہو گیا. لے کر جا رہا ہے, ایک میری طرح کا, ان کی طرح کا, ہماری طرح کا ایک توانا سا آدمی آیا, اس نے لافا مارا اس کو, ادھر دے. وہ بیچارہ ویسے 3 دن کا بھوکا, اس میں کیا انرجی. وہ لے کے اس نے کہا ٹھیک ہے جی چلے جائیے, وہ اپنے راستے. اب وہ مچھلی پکڑ کے ہاتھ میں چل رہا ہے, تو مچھلی نے اس کے انگوٹھے پہ کاٹ لیا. انگوٹھے پہ کاٹا تو اس نے ایک دم سے مچھلی کو پھینکا. وہ کاٹا ایسا, وہ شام تک اس کا نیل پڑ گیا, نیلا ہو گیا, تکلیف کی شدت. وہ بھاگا ڈاکٹر کے پاس, حکیم کے پاس. یہ کیا؟ اس نے کہا تو زہر پھیل رہا ہے, کاٹنا پڑے گا. اس نے کہا اچھا کاٹ دیں. انگوٹھا کاٹ دیا, گھر چلا گیا. 1-2 دن کے بعد تکلیف ہوئی تو یہ ہاتھ نیلا ہو رہا ہے.
پھر نہیں حکیم صاحب کے پاس. حکیم صاحب نے کہا زہر پھیل رہا ہے, ہاتھ کاٹنا ہوگا, نہیں کاٹا تو یہاں کاٹنا پڑے گا. کاٹ دیں سر, ٹنٹے ہو گئے. اگلے دن 3 دن کے بعد پھر سے وہ یہ یہاں سے گھی نیلا ہو گیا. جب بات یہاں پہنچی تو حکیم نے بلا لیا, ادھر آؤ, یہ ہوا کیسے تھا, کیسے ہوا تھا؟ اس نے کہا جی میں ایک آدمی تھا, اس کو اسی طریقے, اس نے کہا فوراً جاؤ اس کے پاس, اس نے بدعا دے دی ہے, یہ تو تم سب کچھ کٹ جائے گا, سب کچھ جائے گا تمہارا. وہ بھاگا اسی طرف, اب وہ تلاش کرے, وہ بندہ نہ ملے, اس کو تکلیف. ایک دم سے وہ بندہ نظر آتا ہے اس کو, یہ اس کے پاس جا کے اس کے قدموں میں گر گیا کہ بھائی میں نے تو صرف تجھ سے تیری مچھلی لی تھی, تو نے ایسا مجھے بدعا دی کہ میرا ہاتھ کٹ گیا. اس نے کہا میں نے تو کوئی بدعا ہی نہیں دی. اس نے کہا جب میں نے تجھ سے چھینا تھا تو نے نہیں دی بدعا. اس نے کہا نہیں سر میں نے بدعا نہیں دی تھی, میں نے کہا تھا رب کی طرف دیکھ کر جیسے اس نے مجھے اپنی طاقت دکھائی ہے ایسے اب تو اسے اپنی طاقت دکھائے گا. ایک تو جواب میں دوں گا آپ کو, اور ایک وہاں سے آئے گا, وہاں سے اگر آ گیا جواب. اشفاق احمد نے کیا کہا تھا, اس بات کا خیال رکھنا کوئی خدا سے شکایت نہ کر دے تمہاری. ہم تو انٹائٹلمنٹ کی زندگی جی رہے ہیں سر, میرا حق ہے کہ میں نے حج بھی کیا, عمرہ بھی کیا, میرا تو حق ہے اس چیز کے اوپر. وہ کیڑا حق بھائی, ابھی یہ پبلک چینل نہیں تو میں بتاتا کون سی فنگر اٹھتی ہے پھر ہماری طرف. صحیح بات, کوئی حق نہیں ہے تمہارا دارا شکو, کیا اوقات ہے تمہاری یار. We cannot hold him accountable for that we have contributed this in response. I should be getting this. اس نے کہا عشق کی ڈیفینیشن بتاؤ ذرا مجھے. آپ بتائیے بھائی. اس نے کہا شام کو رات کو تمہارے گناہوں کا پلندہ لے کر فرشتے جاتے ہیں رب کے پاس, اور اگلے دن صبح وہ رزق اور ساری نعمتیں بھیجتا ہے تمہارے پاس. یہ ہے بے لوث عشق. صحیح بات ہے. ہمیں ایک دن کوئی تھینک یو نہ بولے فاج صاحب, ماتھے پہ تیوری پہ بل ایسے ہوں گے, صحیح بات, ایٹیچیوڈ بدل جائے گا کہ یار تم نے ہمیں عزت نہیں دی. ٹھیک بات. تو بات یہ ہے کہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں جن کو ہم کریٹو جینیس کہتے ہیں, ان کو ہوا دینے والے بھی ہم آپ ہی ہیں, اس میں ان کا قصور نہیں ہے. ہمیں شاید اپنی محرومیاں نظر آتی نا, تو وہ جب یہ لوگ پوری کرتے ہیں تو وی گیٹ فیسینیٹڈ ود دیٹ. ٹھیک ہے, ون آف دا ریزن وی گیٹ فیسینیٹڈ ود ولنس, جوکر کی طرح کے ولن, گبر سنگھ کے جیسے ولنس, کہ یہ لوگ دنیا کی نارم سے بالکل آ رہی ہیں, جس کو دل چاہا گالی دے دی, جس کو دل چاہا مار دیا. ٹھیک ہے, دے آر لیونگ دا ڈریم لائف دیٹ وی ایکچولی وانٹ ٹو لیو. دیر از نارسسٹ نیگیٹو پرسن ہم سب لوگوں کے اندر, تو جب ہمیں وہ نظر آتا ہے نا تو وی گیٹ فیسینیٹڈ. اس لیے پازیٹیوٹی اٹریکٹ نہیں کرتے انسان. نہیں وہ تو کبھی بھی نہیں کرے گی, برائی میں لذت رکھی ہوئی ہے, برائی میں بہت لذت, جب اس میں انٹرسٹ ہے تبھی تو اسی طرف کھنچتے ہیں ہم. صحیح بات. آخر ایسا کیا ہوا ہے تاریخ کے اندر کہ پہلے ہمیں ہیرو بہت اچھا لگتا تھا اور ہم امریش پوری سے نفرت کرتے تھے, آج ہم کہتے ہیں موگیمبو خوش ہوا, خوش ہوا. کتنے آدمی تھے, آپ بھی تو نیگیٹو رولز I love to play negative roles. Oh yeah, absolutely thrilled. ڈریم لائف. پتہ ہے مزہ آتا ہے نا, وہ آپ کا وہ بابر کا رول مجھے یاد ہے, بابر بھائی جس کا چاہا سر کھول دی, جس کو مرضی گولی مار دی. میں کہتا ہوں کیا سنکی تھا بابر. رات کے 3 بجے ہو رہا تھا وہاں پہ, وہ کسی چھوٹے سے علاقے میں انہوں نے وہ جگہ لی ہوئی تھی, ایسی وہ کوئی اللہ معاف کرے وہ گھر نما جگہ تھی کہ ادھر انٹر ہوتے ہی میں آٹومیٹکلی بابر بن گیا, علاقے کا دادا. کیا بات ہے. تو وہ مجھے بہت مزہ آیا تھا اس شوٹ کے اندر. آئی تھنک اس کا نام کیا تھا, آئینہ نام تھا فلم کا. ہاں, جن میں سے وہ دونوں اداکار اس وقت لیڈ ایکٹنگ ویری گڈ کر رہے ہیں, بڑا اچھا تھا. اولڈ ٹائمز تھے, ٹیکنیکلی واز ناٹ دیٹ مچ ساؤنڈ بٹ یور ایکٹنگ واز ایکسیپشنل ان دیٹ, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو میں اس کا بھی لنک دوں گا. لنکس موجود ہیں بائی دی وے, آئی ہیو سین تو لنک کی وجہ سے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اچھے دوست لنک کی تو شیئر کرتے ہیں. ہر چیز کا لنک مجھے سب سے پہلے دارا شکو صاحب سے مل جاتا ہوتا ہے. جب بھی مجھے نام ملے میں کہتا دارا شکو آپ کے پاس لنک ہے, تو وہ مجھے فوراً لنک دیتے ہیں ود ٹیلی گرام کا لنک ہوتا ہے وہ عام طور پہ یار. بس لیکن افسوس ہے یار, افسوس ہے. اچھا ایک بات ہے, یہ جو لائف جی رہے ہو اب آپ ایز این ایکٹر یا یہ لوگ ایز این انفلوئنسر, مجھے بھی اگر آپ تھوڑا بہت مان لیں کسی طرح سے, میں گھر جا کے یہ سویٹر نہیں پہنا ہوتا میں نے. آپ دیکھو تو میں انتہائی ملنگ قسم کا بندہ ہوتا ہوں گھر میں, ٹھیک ہے, پہچانا بھی نہیں جاؤں گا. تو آپ یہ اسمرفس کیپ پہن کے نہاتے ہیں یا اینک پہن کے نہاتے ہیں یا ایسے ہی سوئے رہتے ہیں. کس کے ساتھ؟ اب تم خود کھیل رہے ہو. نہیں تیار رہنا. مطلب یہ میں یہ کہنا ہے, دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو پروو از دیٹ دس از ناٹ اے ریئل لائف. This is all illusion that people actually like. We do everything to please people, isn't it?
بتاؤ. پارشلی اگری کر رہا ہوں, لیکن میں نے Not talking about you maybe, but in general, نہیں, the way we present ourselves on camera, شاید میں سچی بتاؤں, شاید میں کیا ہوتا ہے کیمرہ آن ہوتا ہے انگلش بولتا ہوں, عام روٹین میں نہیں بولتا. ٹھیک ہے, پتہ نہیں کیوں, مجھے نہیں پتا. تنقید ہم پہ بھی لاسٹ ٹائم بہت زیادہ ٹھیک ہے, ایسی ویسی تنقید آپ کی یہ چیز. بٹ ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ, دس از ناٹ اسکرپٹڈ. اسکرپٹڈ ہو تو اتنا تو کوئی بندہ ایسے بات چیت کر ہی نہیں سکتا. بٹ دس از ناٹ ایکچولی آور سیلف. یار دیکھیں, ڈپریشن کا پہلا اسٹیج ہوتا ہے جب انسان اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتا ہے. بالکل. وہ ہائیجین نہیں دیکھے گا, وہ کپڑے نہیں دیکھے گا, وہ بالکل چھوڑ دے گا, پبلک میں بھی نہیں آئے گا, اگر آئے گا تو بالکل بس جی مار کے آئے گا. ٹھیک ہے, اس سے نکلنے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اچھا یہ نہیں کہ ہر کسی کا یہ شوق ہے کہ دیٹ پرسن ہیز ٹو ہیو اے سرٹن اسٹائل. جی, ہر کسی کا نہیں ہے نا. ایک بندے کی ڈیسنٹ شخصیت ہے, اس نے کہا جی میں بالکل پلین چلتا ہوں, میں نے سویٹر پہنا ہوا ہے, شرٹ ہے میری ڈیسنٹ سی, میں نے پرانے چشمے لگائے ہوئے ہیں, میرا اس طرح کا ہیئر اسٹائل ہے. That's the persona that you have. That's the impression that you're creating. That's the way you want people to be perceived. You want to be perceived like that. Simple سی بات ہے نا. میرا مختلف ہے کیونکہ یہ چیز میری روزی روٹی سے بندھی ہوئی ہے. کیسے؟ میں اسٹائلنگ کوچ بھی ہوں, تو میرے پاس اسٹائلنگ کلائنٹس بھی ہیں ماشاء اللہ. اب اگر میں اس چیز کو ڈپکٹ نہیں کر رہا, ہاں مطلب یہ وہی بات ہو گئی نا کہ کمیونیکیشن اسکلز میں سکھا رہا ہوں, میری اپنی بڑی ہوئی ہے. ٹھیک, ہاں صحیح بات. تو اگلا بندہ کہے گا یار تو اپنے آپ کو تو صحیح کر لے بھائی, تو گیان بانٹنے چلا ہے. صحیح ہے. تو فار دیٹ ریزن اینڈ آئی لو ڈوئنگ دس, یو نو, میں مختلف چیزیں کرتا ہوں. آپ کے میرا خیال ہے 3 شوز ہوئے ہیں ہمارے, ہر دفعہ میں مختلف ٹوپی پہن کے آ رہا ہوں. ماشاء اللہ. نارملی میرا کام پہنانے میں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں, میرا پہنانے کا کام ہے. ہاں صحیح بات. لیکن آپ کے پاس آ کے میں پہن رہا ہوں. صحیح بات. تو اس کا مطلب آپ کا لیول مجھ سے 1-2 ہاتھ آ گئی ہے جو آپ مجھے ہی پہنا دیتے ہیں. صحیح ہے. لیکن آن اے سیریس نوٹ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ. اے لاٹ آف پیپل یا تو ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر کیا جچ رہا ہے کیا نہیں. اگر اندازہ ہو بھی جائے تو وہ نہیں ایفرٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ جا کے جی وہ فلاں دکان سے خرید لیا, وہ اس نے پہنا ہوا تھا, اس نے پہنا, مجھے اچھا لگا, میں نے پہن لیا. کہ آپ کا باڈی اسٹرکچر کیا ہے, آپ کی پرسنالٹی کیا ہے, آپ کا پرسونا کیسا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو کیسے پرسیو کریں, اس کے بعد آپ اپنی وارڈروب کی طرف آتے ہیں. میرا ایک پورا سیشن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کیپسول وارڈروب. اب وہ کیپسول وارڈروب کیا ہے کہ بالکل منیمل کپڑوں کے ساتھ آپ میکسیمم اسٹائلنگ کرتے ہیں, منیمم کپڑوں کے ساتھ. میرے پاس سینکڑوں شرٹس ہیں لیکن صرف وائٹ, کوئی میرا خیال ہے 13 یا 14 شرٹ صرف وائٹ ہیں. وائٹ از دا سیفسٹ تھنگ. آج بھی مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی, میں کہا پہن لو وائٹ, پہن لو, ٹینشن کیا ہے. رائٹ, وائٹ ہے, بلیک ہے, آلیو ہے. اب یہ وہ کلرز ہیں جو لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں, بلو ہے, گرے ہے, یہ چیزیں ہو گئی. اب اسی سے اتنے کمبینیشن نکل آئیں گے کہ آپ کی سوچیں. ایک ٹپ دے دیتا ہوں آپ کے دوستوں کو. جی جی. اگر لوگ کیا کرتے ہیں, دے وانٹ ٹو لک گڈ لیکن ان کا پیٹ بڑھا ہوا ہے یا انہوں نے اوور ویٹ ہیں, 2 غلطیاں مت کیجیے گا. پہلا, اگر آپ نے لائنز والی شرٹس پہننی ہے اور اگر آپ پھیلے ہوئے ہیں تو کبھی بھی جو ہارزونٹل لائنز ہیں وہ پہننا. صحیح بات ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ آلریڈی بڑے ہیں تو وہ ایلیوژن کریٹ کرے گا, وہ آپ کو اور پھیلا دے گا. نہیں, ہاریزونٹل والی نہیں پہننا, ورٹیکل والی پہننا. ورٹیکل والی پہننا, کیونکہ اب کیا ہو رہا ہے, وہ ایک ایلیوژن کریٹ ہو رہا ہے کپڑوں سے, اسٹائلنگ سے ہم ایک ایلیوژن کریٹ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, پہلی چیز. دوسری چیز, ایک بندے نے کہا یار میرا مڈ رف زیادہ ہے, جیسے بھائی بیٹھے ہیں, یا میرا بھی ایک زمانے میں تھا, آپ کا بھی اب تو کافی کم لگ رہا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں یار میں مڈ رف زیادہ ہے تو I want to look good as well at the same time. So what you must do is, اس کو کہتے ہیں the safest strategy. There are 4 strategies. The 4th one is when you're using 3 to 4 layers of clothing with different colors. We don't recommend. Style کے point of view سے ہم recommend نہیں کرتے because it's very complicated. آپ نے کہا یار میں تو بھائی منیمل رکھتا ہوں اور مجھے مطلب تھوڑا فٹ بھی نظر آنا ہے. آپ جاتے ہیں جس کو سیفسٹ زون کہتے ہیں, وہ ہوتا ہے مونوکرومیٹک. میں نے کل رات وہ آفس میں پہنا ہوا تھا کہ اوپر میرا آلیو گرین تھا اور نیچے اسی گرین ہی کا شیڈ کا میرا ٹراؤزر تھا, بیچ میں براؤن بیلٹ تھی. اب کیا ہوتا ہے, ایلیوژن کیسے کریٹ ہوتا ہے, اگر آپ وائٹ اور نیچے بلیک پہنتے ہیں, اب یہ ایک اسٹرانگ کانٹراسٹ ہے, تو نگاہ پہلے کہاں پڑ رہی ہے, آپ کے مڈ رف پہ, وہ الیبوریٹ ہو رہا ہے. واہ کیا ٹیکنیکل پوائنٹ. رائٹ, صحیح بات. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اوپر پہننا ہے لیٹ سے بلو شرٹ آپ نے پہن لی, ڈارک بلو تھی, آپ نیچے لائٹ بلو جینس پہن لیں. اب وہ ایلیوژن کریٹ ہو گیا کیونکہ وہ مونوکرومیٹک ہو گیا. کلر سیم رکھیں, شیڈز ڈفرنٹ کر رہے ہیں, تو اگلے کی نگاہ جو پڑے گی نا آپ پہ, تو وہ ایلیوژن کریٹ ہوگا کہ یار
वेरी गुड. सही में हम डिस्ट्रैक्ट थोड़ा सा हो गए. हाँ, ठीक है हम ना? स्टाइलिंग पे चले. हम स्टाइलिंग नहीं अच्छा है, ये भी प्रो टिप्स हैं, अच्छे हैं, दरमियान में थोड़े थोड़े मिलते रहे. मैं जो कह रहा था वो ये था कि सिर्फ बात सिर्फ ड्रेसिंग तक की नहीं, सिर्फ कम्युनिकेशन, वे ऑफ लिविंग, बट जो जिस तरह से इन्फ्लुएंसर्स दिखा रहे हैं एक्चुअल में इस तरह के होते तो नहीं है. नहीं, ये बात नहीं. देखिए, देयर इज नो पॉइंट ऑफ मी बीइंग टोटल स्टाइल्ड इन द होम. अगर कोई ओकेजन है, अब हम यहाँ आ रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, लोग हमें वक्त निकाल के देख रहे हैं, हाँ. तो ये हमें रिस्पेक्ट उनको देनी पड़ेगी. तो जब सवाल उठेगा कि खल्के खुदा की खिदमत की, मोहब्बत की, तो आपने कहा हाजी की, तो सवाल ये भी तो हो सकता है कि फहद, तुमने फहद से मोहब्बत की, फहद का ख्याल किया, फहद को वक्त दिया, वो किया जो फहद का दिल था? नहीं, वो नहीं किया. तो भाई तू भी तो खल्के खुदा था. दूसरों के ख्याल में अपने आप को फना कर बैठे तुम. सही है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि nobody likes to feel good. Now I'm not saying कि आपने अच्छे कपड़े पहनने हैं, आप कच्चे बनियान में फील गुड करेंगे, सही. लेकिन वो पहन के आप कॉर्पोरेट उसमें नहीं जाएंगे. मतलब हर चीज़ का डेकोरम है ना. तो मैं ये समझता हूँ कि हाँ ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स घर पे ऐसे नहीं रहते. हाँ, अगर वो घर पे वीडियोस बना रहे हैं तब तो उनको करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन इट्स मीडिया. दानिश साहब, वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम, बट व्हाट अबाउट द सोल्यूशन? सोल्यूशन इस चीज़ का कि ठीक है, हमने कहा फैमिली व्लॉगिंग गलत नहीं है, ये लोग इस जॉनरा में चीज़ गलत नहीं है, बट वी सी किड्स दे आर बैडली एडिक्टेड टू दिस. पेरेंट्स कुड नॉट डू एनीथिंग टू गेट देम आउट ऑफ ऑल दिस. सेम इज़ द केस विद दोज गाइज हु प्लेइंग पबजीज, ठीक है, या कोई भी सुपर सेल की गेम खेल रहा है. ये एडिक्शन बड़ी ही गंदी एडिक्शन है, ठीक है. Now how to get rid of this रीलो, क्या इसको बीमारी देंगे, जो भी है ये. देखें, करीबन आई थिंक 1920 की बात है, 23 की बात है, तो उन्होंने अखबार में एक, आई थिंक मुझे सही से ईयर याद नहीं है, तकरीबन इतना ही टाइम था, उन्होंने अखबार में एक पिक्चर शाया की. ये गूगल पे आपको नजर आएगा. वो पिक्चर क्या थी कि उसमें बहुत सारे लोग हैं और वो एक ग्लास का वो है, एक ग्लास सा बना हुआ है, वो उसमें बंद है. अच्छा, मतलब मैं जिस तरह बैठा हूँ यहाँ पे, मेरे ऊपर पूरा ग्लास सा लगा, ठीक है. अब मैं मूव कर रहा हूँ तो वो मेरे साथ मूव कर रहा है, मैं बिल्कुल सिक्लूडेड हूँ, आइसोलेटेड हूँ मैं. उन्होंने लिखा कि कुछ सालों के बाद इंसान ऐसा ही हो जाएगा. अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जो रेवोल्यूशन आता है तो वो इनकलाबियों को, क्रांतिकारियों को तोड़ते कैसे हैं, वो उनको सेपरेट करते हैं, डिवाइड एंड रूल, ऐसे ही है ना. अब ये कनेक्शन कैसे डेवलप हो रहा है, उन्होंने वो बताया कि ऐसा होगा कि लोग सुन हो जाएंगे. लोग सुन हो जाएंगे. सुन क्या मतलब है, इंजेक्शन लग जाएगा? नहीं भाई, क्लास Nothing will affect them. ओ बिल्कुल खत्म. अब मिसाल के तौर पे आप क्लास में जाइए किसी, या किसी ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हों, मजाल है कि आवाज़ आ रही हो वहाँ से, सारे इसके ऊपर लगे होंगे, कानों में वो लगा हुआ होगा और आराम से बैठे अपनी अपनी चीज़ें बना रहे हैं, अपना कर रहे हैं. एग्जैक्ट डिपिक्शन है वो पिक्चर की जो 200 या 150 साल पहले आई थी, कि वो उन्होंने काट दिया. उन्होंने कहा इनको डिस्कनेक्शन क्रिएट कर दो. उन्होंने कहा कैसे करेंगे? उन्होंने कहा इंसान का जब इंसान से कनेक्शन टूटता है तो वो इस काबिल नहीं रहता कि वो सोचे, वो इस काबिल नहीं रहता कि वो कोई फैसला ले सके. डिपेंडेंसी का एलिमेंट बढ़ जाता है. आज डिप्रेशन, साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी, मेंटल डिसऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं? ऊपर से आ रहे हैं क्या? सर ये आप तन्हाई की बात कर रहे हैं लोग, मैं तो तन्हा बैठा होता हूँ सारा वक्त. बट ये छेंज का पकड़ा हुआ है, मतलब मोबाइल की स्क्रीन की बात कर रहा हूँ. छेंज का तुमने स्क्रीन पकड़ी हुई है तो तुम ये तन्हा कैसे हो गए यार? फिर आपने एक सवाल किया बड़ा अच्छा, आपने अभी कहा बातों बातों में, मैं वहाँ से उठा रहा था पॉइंटर्स. आपने कहा पेरेंट्स कैसे इस चीज़ को रोकें. आपने पूछा, बड़ा बहुत वैलिड सवाल है. अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, वो वाकई उनका वैलिड सवाल है यार. हमारी हेल्पलेस और वो कुछ कर नहीं सकते. फहद साहब, आप भी माशाल्लाह इंतहाई ज़हीन आदमी है, पढ़े लिखे आदमी, और आपकी व्यूवरशिप भी बहुत ज़हीन है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना जी. तो आपकी व्यूवरशिप से मैं एक सवाल करता हूँ कि हमें बचपन में बात कही जाती थी कि बच्चों को भाषण मत दो, बच्चे देखते हैं और करते हैं. बच्चे देखते हैं आपको और वो कॉपी करेगा आपको, और बड़ा खुशी से बताएगा कि मैं अपने बाबा की तरह हूँ, मैं तो मामा की तरह हूँ. कभी बच्चों से कहो, बड़े खुश होते हैं कि तुम बाबा की तरह हो, मामा की तरह हो, ऐसे. अब माँ कह रही है, भाई तुम पढ़ नहीं रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे तुम. हाँ एक मिनट, तेरा शॉर्ट्स बड़ी अच्छी है. पढ़ लिया? किसको मुर्द इल्जाम ठहराओगे फहद मियां? माँ बाप बीमार हैं, बच्चे नहीं.
کاؤنسلنگ ہماری ہے, ماں باپ کی ہے. اب میں آپ کو کہتا رہا ہوں فاضل صاحب آپ اچھے کپڑے پہنے, فاضل صاحب کہیں سوری ٹو سے سر لیکن MCBC آپ نے خود تو یہ پتہ نہیں کیا پہنا ہوا, مطلب میں اگر کچھ عجیب سی چیز پہن کے آ جاؤں آپ کے سامنے, آپ کہیں گے میں آپ کی بات کیوں سنوں, آپ کچھ کہہ کچھ رہے ہیں, کر کچھ رہے ہیں, تو بچہ ہو گیا کنفیوز. صحیح بات. دوسری بات, بچہ آتا ہے آپ کے پاس کوئی سوال لے کے کہ بابا یہ بتائیے, بابا یہ بتائیے کیا ہے, کیا بات ہے, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, پتہ نہیں کیا, بہت سوال پوچھتے ہو تم, وہ کہاں ہے تمہارا وہ iPad, ہاں جاؤ اس میں دیکھو جا کے. ہاں بچہ کہاں گیا, بچہ کیا انسٹاگرام پہ فیک اکاؤنٹ بنایا, یہ ریئل اسٹوری ہے, ریسرچ ہے میری, فیک اکاؤنٹ بنایا, جا کے وہاں پہ پوسٹ کرنا شروع کر دیا. اب آ رہا ہے اس کو رسپانس, جو محبت ملنی تھی اس کو باپ سے وہ مل رہی ہے کہ اسٹرینجر سے. پھر آتے ہیں پیڈوفائلس, پھر آتے ہیں مینیپولیٹرس, اور پھر وہ بچہ کوئی نشے میں گرا, بولا بھائی یہ تو موبائل نے تباہ کر دیا. ابے سالے معاف کرنا اس سے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں. یہ اس کا مسئلہ تھا. آپ کیا کرتے, آپ بیٹھتے موبائل رکھتے, ہاں بیٹا بتاؤ کیا سین ہے. اب ہوتا کیا ہے, یہ کتاب میں پڑھا تھا میں نے, یار میں بار بار کتابوں کا ریفرنس آپ لوگوں کو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ کتابوں کے اندر 40 سال کا ان کا خاصہ ہوتا ہے جو وہ لکھتے ہیں ان کتابوں کے اندر. یہ نہ سکھاؤ نا. میں کہتا ہوں, میں تو بھائی اپنا کام ہے بتاتے رہو یار, بتاتے رہو, ہمیں حکم اذان ہے. اب وہ کتاب ہے سامنے, آپ نے لکھا, بیٹے نے آگے کہا بابا یہ بتائیں یہ آسمان نیلا کیوں ہوتا ہے. اب اس کے 2 جوابات ہیں. پہلا جواب, یار تم عجیب بیوقوف آدمی ہو, کیسا سوال ہے یہ کوئی سوال ہے, سوال بھی تکا کرو تم, بیوقوف انسان نکلو ایسے, مجھے کیا پتا, اللہ تعالیٰ نے بنایا یہ نیلا ہوتا ہے آسمان, وچ از اے فیئر آنسر. صحیح ہے, میں تپا ہوا بیٹھا ہوں, میرے باس نے میری پھاڑ کے رکھی ہوئی ہے, میں تپا ہوا بیٹھا ہوں. دوسرا جواب کیا ہے فاضل صاحب, کم آن بیٹا لیٹس فائنڈ آؤٹ ٹوگیدر. بچہ کہاں گرے گا, آگے گود میں گرے گا میری آگے, میرا بیٹا. بابا نے کہا ٹائم اسپینڈ ہو رہا, چلو بھائی اب ہم بیٹھے. بچے کو میں اپریشیٹ بھی کر رہا ہوں, واہ یار تم نے بڑا اچھا ریسرچ کیا. سر اس کے لیے دل گردہ مارنا پڑتا ہے, باپ ہر کوئی بن جاتا ہے, والد ہر کوئی نہیں بنتا سر. صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہمیں پہلے بچوں کو چھوڑ دیجیے سر, آپ وہ تو وہ کر رہا ہے جو آپ دکھا رہے ہیں سر, آپ کیا کر رہے ہیں. خود آپ BC MC میں سوری ٹو سے اس کو کٹ کرنا ہے یار, آپ موبائل کی شارٹس کے اندر گھسے ہیں پیچھے اس کے, اپنی دوستوں کو آپ ریل بھیج رہے ہیں, باتھ روم بیٹھ کے آپ ریلیں بھیج رہے ہیں, 27 گھنٹے آپ باتھ روم میں گزارتے ہیں. خدا نہ خواستہ اس وقت تیری موت آ جائے یار, تو باتھ روم مر گیا. صحیح بات. اب آپ مطلب اس کے بعد کیا اتنا کھل کے رکھا ہوا, وہ پھر قرآن سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. اب اس سے بڑی نشانی کیا ہے کہ تم نے یہ مہلک بیماری پالی ہوئی ہے, تو تم اس سے پیچھا بھی تو چھڑاؤ یار. صحیح ہے, کیسے چھڑائیں, اب سوال ہی اٹھتا ہے. آپ کہتے ہیں داراش کو اتنا بڑا بھاشن دے دیا, سالے اس کا سولوشن تو بتا. پیرنٹس کو پھر گائیڈ کریں نا. اب پہلے ہم بچوں کی بات کر رہے تھے, اب ہم پیرنٹس کی بات کریں گے. فہد کھوکر صاحب, میں کبھی بچوں کو نہیں کہتا یہ بات کہ موبائل چھوڑ دو. پیرنٹس بھی اگر آ رہے ہیں کہ یار یہ بچہ اس طرح ہو گیا, اس کو ذرا دیکھو, میں کہتا ہوں اس کو چھوڑیں, آپ ادھر آئیے, آپ ادھر آئیں میرے پاس. آپ کیا کر رہی ہیں سارا دن؟ میں کام کر رہی تھی. کام, اچھا کیا جاب کرتی ہیں؟ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 10 گھنٹے ہو گئے, ہاں پیچھے بڑے 24 گھنٹوں میں سے 14 گھنٹے اب کیا کر رہی ہیں آپ؟ 8 گھنٹے میں سو جاتی ہوں, باقی 8 گھنٹے رہے 6 گھنٹے. اب بتائیے اس کا کیا ہے, اس کا حساب نہیں ہے سر. شکوہ کرنے پہلے پہنچیں گے وہاں پہ. صحیح بات ہے. تو آپ پہلے اپنا موازنہ کریں, اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو پہلے. ہاں یہ اگر لوکل لینگویج میں بات کریں تو ایسے ہی ہے, منکی سی منکی ڈو. صحیح ہے. ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں خواتین و حضرات جس پہ ویوز بہت ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. تو ہم دیکھتے ہیں باقی لوگ دیکھ رہے ہیں, سال ہم بھی دیکھیں. بینڈ ویگن. تو بیٹا دیکھ رہا ہے جی ابا وہاں گھسا ہوا ہے اپنے موبائل میں, اماں یہاں لگی ہوئی ہیں اپنے موبائل میں, اور مجھے بھی کہہ دیا کہ iPad, اب مجھے تو iPad نہیں چاہیے. صحیح بات ہے. بڑی دکھ والے 2-3 واقعات تھے, رلا دیا تھا ان واقعات نے, شاید سنے ہو آپ نے, بلکہ پڑھے ہوں گے آپ نے بہت سارے, آج کل تو بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں. وہ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ ایک عورت ہے, مرد ہے, ان کی ایک اولاد ہے, ایک بیٹا ہے ان کا چھوٹا ہے, اور وہ عورت جو ٹیچر ہے, باپ جو ڈاکٹر ہے. تو ایک دن وہ شام ہوتی ہے اور وہ جس طرح ٹیچر یہاں پہ پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ ٹیچر بیٹھی پیپر چیک کر رہی ہے, باپ جو اپنا اسٹڈی پہ بیٹھا ہے, ٹی وی دیکھ رہا ہے, بیٹا اپنے کھلونوں سے کھیل رہا ہے. وہ پیپر چیک کرتے کرتے رونا شروع کر دیتی ہے, دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے. اچھا وہ باپ پریشان, بیٹے کو اس نے بھیجا, بیٹا اوپر جاؤ, بابا پریشان ہو گئی. بھائی کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو کیسا, ایک بچے نے ایسے لکھا, ذرا چیک کرو. وہ ایسے پڑھا, اس ایسے میں اس بچے نے لکھا کہ جی میرے ماں باپ کے پاس میری ٹائم ہی نہیں ہے, میں تو مار دوں اپنے آپ کو. وہ سارا موبائل میں, اس نے اس کا عنوان لکھا تھا, گاڈ پلیز میک می اے موبائل فون سو آئی کین بی ود مائی پیرنٹس آل دا ٹائم. اس نے کہا واقعی یہ تو بڑی غلط بات ہے, بڑی دکھ کی بات ہے, بڑا افسوس ہوا.
تو بیگم کہتی ہے ہمارے بیٹے نے لکھا ہے, یہ تمہارے بیٹے کا ایسے ہے جو میں چیک کر رہی ہوں. انا للہ. مطلب اس بیٹے نے کس کرب سے لکھا ہوگا کہ خدا تعالیٰ مجھے موبائل فون بنا دیں تاکہ میں ماں باپ کے پاس ہاتھ میں رہوں. ڈپریشن کی ایج تو نہیں نا یار یہ. آج بچہ مر رہا ہے. میں نے ویڈیوز بنائی تھیں جس میں وہ بچی نے چھلانگ مار دی تھی انڈیا میں, حیدرآباد میں, کہ وہ اس نے خودکشی کر لی. اس نے کہا جی مجھ سے پڑھائی نہیں ہو رہی, ماں باپ کا پریشر ہے, ماں باپ گائیڈ نہیں کر رہے. مطلب جس سے بھی پوچھو کہ محنت کرو. میرا سوال ہے سالے محنت کیسے کروں میں, یہ تو بتا. ڈپریشن میں نہ جاؤ. اچھا نہیں جاتا, واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا, میں نہیں جا رہا ڈپریشن میں. کیسے؟ مطلب what the hell is wrong with you guys یار. اگر کوئی محبت لینے آ رہا ہے تو اسے محبت دیجیے, گیان مت بانٹیے. مانو صاحبہ نے کہا تھا کچھ ایسی بات تھی نا, محبت لینے آ رہا ہے محبت دے دو. تم اس کو کہہ رہے ہو نہیں تو ایف اے کر لے. ابھی میں پڑھا, میرا معاملہ خراب ہوا ہے لاسٹ فیو ڈیز میں. Very close people around my family, friends and everyone, and one of the ladies feeling she's severely depressed. And some people in the family, in their family, are saying no, go and pray. یا ہنسی مذاق کرو, خوش رہو, ہنسو کھیلو, گانے بجاؤ. میں نے ان کو بلایا حضرت کو, میں نے کہا سر ادھر آئیے, آپ کتنے کوالیفائڈ ہیں, ڈپریشن کے کتنے پیشنٹس آپ نے دیکھے ہیں؟ میں ایک بھی نہیں دیکھا. تو واٹ میکس یو دا جج اور دا کنسلٹنٹ فار دس تھنگ؟ آر یو کوالیفائڈ؟ او جی کچھ نہیں ہوتا, 60-70 کی دہائی میں کون سا ڈپریشن تھا؟ او ماما اس وقت بھی تھا, تم لوگ ڈینائل میں تھے, تمہیں پتہ نہیں تھا. کینسر تھا اس وقت پتہ نہیں تھا. تو اگر کبھی ایسا ہو, دیکھیں اگلے بندے کی آنکھوں کو پڑھیں, دیکھیں وہ کمفرٹ ایٹنگ تو نہیں کر رہا, تنہائی میں تو نہیں گزار رہا, اپنے حلیے کو تو نہیں چھوڑ دیا, وہ منہ سے نہیں کہے گا, وہ دکھا رہا ہے آپ کو. آپ گیان بانٹ رہے ہیں, او بھائی تو نماز پڑھو, وہ قرآن پڑھو. یار اگر ایسا ہوتا, ابھی بتا رہا تھا میں, تو طب نبوی کا کانسیپٹ ہٹ جائے گا نا یار. کم آن یار, who are we freaking deceiving here? صحیح بات. سب سے زیادہ خود کو ہی ہم ڈیسیو کرتے ہیں اور ہم خوش ہیں اس میں. یہ نہیں جی ہماری غلطی نہیں ہے, فہد صاحب کا چینل ایسا ہے اس لیے میرے بچے دیکھ رہے ہو سارا ٹائم, ورنہ تو وہ آج وہ ایلون مسک کے ساتھ چائے پی رہے ہوتے. یار مطلب حد ہو گئی یار. انور مسعود صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے, کہتے ہیں آئینہ دیکھ ذرا کیا میں غلط کہتا ہوں, تو نے خود سے بھی کوئی بات چھپا رکھی ہے. اوئے کچھ چیزیں ایسی ہلا دیتی ہیں انسان کو. مطلب ہمارے یہاں اول تو پڑھنے کا کانسیپٹ نہیں ہے. شعر و شاعری کو میں کہتا ہوں پڑھو, کہتے ہیں نہیں جی ہمیں کوئی عشق عاشق کا نہیں ہوا ہوا. ابے گدھے, شاعری سے عشق عاشق کا نام ہے. 9ویں 10ویں میں پڑھائے عشق معاشقہ گیا تو کیا کریں ہم. تو عشق معاشقے میں رومی نے خود لکھا تھا کہ اس زمانے میں کمپریہنڈ نہیں کر پا رہے تھے لوگ, تو وہ عشق حقیقی کا راستہ دکھاتے ہوئے عشق مجازی کا راستہ دکھاتے ہوئے عشق حقیقی کو دکھایا جا رہا تھا. ہمارے یہاں وہ ادھر بیٹھے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں اس کے رفیع کے گانے لگا کے وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے, وہ یہاں ٹسوے باہر ہے, وہاں رو رہی ہے آہیں بکا. ابے بھائی یہ شاعری یہ تھوڑی تھی یار, کیا ہو گیا تمہیں؟ اب وہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ وہ کچھ کمپلینٹ کر رہے ہیں, نہیں جی میں اپنی معشوقہ کے گھر جا رہا ہوں, تو وہ ابے کہاں کیا کر رہا ہے بھائی, اور وہ جسٹیفائی کرے گا. لمبی بحث ہے کہ میں بڑا ویسے چونکہ ڈس ایگری کرتا ہوں بہت سی چیزوں پہ. اس سے نا میرے خیال میں شاعری ٹوٹل نیگیٹو ہے جو ہمیں بتائے گی. جو عشق و معاشقے کی شاعری کبھی کبھی دل کو سکون پہنچانے کے لیے اچھی ہے. معاشقہ جو غم و غم بھی جو ہے نا, میں اس کو مینٹل ماسٹربیشن کہتا ہوں, سیدھی بات ہے, ٹھیک ہے. جان بھائی کو سن کے مزہ لیں آپ, تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں, مزہ لیں, مزہ بڑا آئے گا. لیکن آپ کہو کہ وہ ڈپریشن میں لوگوں کو نا, پیپل انجوائے دس, پیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناظر, غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. یہ جو مزے ہیں نا سر, اتنے لوگ تنہائی کے اور ڈپریشن کے مزے لینے لگ جاتے ہیں, you have no idea. Once again you will force these people to back to that den. It's a swirl. ہاں گیا بندہ اور مزہ لے کے جائے گا وہ اندر, ہاں, پھر وہاں سے نکال نہیں سکتے آپ اس کو. وہ نکلنا چاہیے نہیں رہا نا. بات یہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. Brilliant. ٹھیک ہے, وہ ٹول برا نہیں ہے, جیسے فیملی ولاگنگ بری نہیں, شاعری بری نہیں, بٹ ان کی ایپلیکیشن بالکل. اب مثال کے طور پہ 18 سال سے کم عمر بچے کو آپ گاڑی نہیں دیتے, 18 سال سے کم عمر کا بچہ سگریٹ نہیں پی سکتا, بس ٹیکنیکلی یہاں تو ماشاء اللہ 11 سال کا بچہ بھی پی رہا ہے. تو پھر ہم انٹرنیٹ کی یوزیج کے اوپر کیوں نہیں رکھ رہے عمر کو, ایج کو کیوں نہیں رکھتے ہم؟ لکھیں آپ 21 سے نیچے کے بچے کو اگر دیا, پینالائز کرو اس کو. آج آپ تو اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں,
میں اپنی بیگم کے ساتھ چلا گیا, آپ اپنی بیگم کے ساتھ چلے گئے. اب ہم سو رہے ہیں آرام سے لیٹے جی, اپنا کام کر رہے ہیں, مطلب ٹی وی دیکھ رہے ہیں, فلم دیکھ رہے ہیں, نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں. یار یہ کاٹ دینا, یہ جو حرکت ہے نا فہد صاحب تمہاری, تمہیں جو ہنستے رہے ہو آگے سے, میں ایک سیریس بات کر رہا ہوں, سنو. نہیں مجھے کوئی جوک یاد آ جاتا ہے جو میں نے آگے مارنا ہے, وہ اس وجہ سے میں اپنے جوک آگے مار رہے تھے. اب وہ بلکہ مجھے سنانے دے پہلے. اچھا بتائیے ورنہ بھول جائیں گے, بتائیے. ایک بندہ سگریٹ لینے گیا نا, تو وہ سگریٹ پہ لکھا ہوا تھا سگریٹ نوشی مردانہ کا باعث بتی, کہتے پکڑیے مجھے کینسر والی تھے, اور وہ آگے سے چینج بھی کر کے دیتا ہے, جی سوری یار غلطی ہو گئی, کینسر والی. میں کہتے پرائیورٹیز کتنی یار ہماری. بھائی انہوں نے کہا کہ اب یہ پتہ نہیں آپ لوگ ڈالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے پروگرام میں. انہوں نے کہا نفس کو قابو کرنے کی بات کی گئی تھی, ہمارے نفس کو موٹا لمبا توانا ہٹا دینا. It is a factual thing, fuck's sake, ہٹا دینا ہے سارا. فہد صاحب بتاؤ مجھے غلط کہہ رہا ہوں میں. نہیں ٹھیک ہے. یہ بڑی بڑی داڑھی والے ماشاء اللہ, وہ سفید بارے, موٹا تازہ, ٹائمنگ تیری اتنی. ایک دفعہ ایک بندے نے کہا یار مجھے بتائیے جاوید نہاری والے کی ٹائمنگ کیا ہے, کسی نے فیس بک پہ لکھا, بھائی ٹائمنگ کا پتہ چلا, نیچے اس نے لکھ دیا بھائی اس کی بیگم کو بتاؤ, ہمیں کیا پتا. صحیح ہے, مطلب اوپننگ کلوزنگ کی ٹائمنگ کی بات ہو رہی ہے, وہ کوشش ہے, لیکن اگین ایٹ دا سیم ٹائم صحیح ہے. جوکس اپارٹ, سولوشن یہ ہے فہد صاحب, اپنے آپ کو ڈیٹاکس کرنا شروع کریں. بہت مشکل ہوگا, 15 منٹ کے لیے ذرا اس کو بند کر کے رکھیے کہیں اور, ہلولی مچ جائے گی جسم کے اندر. پورے ایک دن کے لیے کرتا ہوں میں کچھ ڈی ڈیجیٹلائز کرنا, ٹھیک ہے, بند سب کو بتا کے, مگر ٹھیک ہے سب کو بتا کے, تمام بیگمات کو, تمام گرل فرینڈس کو اپنی, ٹھیک ہے, بتا کے پھر جو ہے نا بندہ اس کو بند کرے کہ بھائی میں خود کو ڈیٹاکس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ لٹرلی وینم یار آپ کے رگوں میں گھس جاتا ہے یہ, اور پھر آپ کو تباہ و برباد کرتا ہے. اور یقین کرو اس کے بعد وین یو ول کم آؤٹ آف دس نا, یہ ڈیجیٹل بریک یہ بڑی ضروری ہے. 1 دن کی 2 دن کی, وہ ہمارے چودھری صاحب تھے نا, وہ ہفتے کی لیا کرتے تھے, میں نے ان سے سیکھا تھا. بہترین, یقین کرو وہ کہتے میں 10 دن کے لیے جا رہا ہوں, مینیج یور بزنس یور سیلف, میرے لیے بڑا ضروری ہے. اور اس دوران وہ کیا کرتے ہیں, کامیڈی فلمس دیکھ لی, ٹھیک ہے, ٹی وی پہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ بندہ ریوائیو کرتا ہے. یہ الٹے چکر یہ بڑے ضروری ہیں یار. دیکھیں نیٹ فلکس پہ ایک وہ رکھی ہوئی ہے, آئی تھنک ان سائڈ دا برین آف بل گیٹس کر کے کچھ ہے وہ سیریز, مجھے نہیں پتا اس طرح کا کچھ نام ہے. بل گیٹس سال میں ایک دفعہ 4 ہفتے کے لیے کر رہا ہے ارض سے غائب ہو جاتا ہے, کتابیں پڑھتا ہے, کتابیں لے جاتا ہے, موبائل پھینک دیتا ہے, اپنا کوئی اندرون کو اس نے اپنا آئیلینڈ یا کوئی فارسٹ ہے اس کے اندر جا کے وہ بالکل کتابوں کے ساتھ اور اپنے جرنل کے ساتھ وہ اکیلا. وہ پاگل تھوڑی ہے فہد صاحب, میرا خیال ہے ہم سے اور آپ سے تھوڑا سا امیر ہی ہے وہ, ایسے ہی نا, تھوڑا سا 19-20 کا فرق ہے, 19-20 کا فرق ہے, مطلب وہ 20 ملین میں بیٹھا, ہم 19 روپے بیٹھے ہوئے, ایم کا فرق. ہاں تو وہ کر رہا ہے. اگر اس کو آپ 1400 سال پیچھے لے کے جائیں تو وہی غار ہرا میں کتنی ریاضت کے بعد تنہائی میں بیٹھنے کے بعد آئی تھی, حالانکہ اس وقت تو ٹیکنالوجی کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا کوئی, بٹ ہی اسپینٹ اینڈ انویسٹڈ ہز ٹائم ان کمپلیٹ آئسولیشن, ڈیٹیچنگ ہمسیلف فرام دا ورلڈ. صحیح بات. میں کوئی صوفیزم کا پروموٹر تو نہیں ہوں, ٹھیک ہے, بٹ میرے خیال میں کبھی کبھی بندے کو مسلح اور لوٹا اور ایک دیوانے غالب لے کر جنگلوں میں نکلنا چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ تھوڑا سا نارملائز ہو سکو. دنیا کے شور نے اور ان بے ثمر محنتوں نے نا انسان کو قسم سے جھلسا کے رکھ دیا بھائی. اور یہ ہم نے اس کا الزام کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا, خود کو دینا چاہیے, کیونکہ کوئی میری کن پٹی پہ بندوق رکھ کے نہیں کہہ رہا داراشق کو اس کو یوز کر, کیوں نہیں کر رہا, کوئی نہیں کر رہا نا, لیکن کیسا شکنجا ہے کہ میں خود ہی پھنسا ہوا ہوں. صحیح بات. جو میں نے کتاب لکھی تھی ان کامن سینس, جی, وہ میری 48 آورس میں کیسے لکھی تھی کہ میں نے 72 آورس کے لیے بند کر دیا تھا فون, اور میں نے سب جگہ لگا دیا تھا. بالکل ٹھیک. میری فیملی میں سب کو پتا تھا, میں کس کو پتا ہوگا, میرے پیرنٹس کو, بھائی کو, بس, کہ اگر کوئی مسئلہ ہو پوچھو تو بیگم کا فون کھلا ہوا, صحیح ہے, صحیح. قسم خدا کی کچھ نہیں آیا فون, کوئی بزنس ڈیلز نہیں خراب ہوئی, کوئی امپورٹنٹ میٹنگس, کوئی مرا نہیں, کوئی جیا نہیں, کوئی پتہ بھی نہیں چلا. ہم سمجھ رہے ہیں ہماری وجہ سے پوری دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے. نو, یو لیونگ ان اے فوڈس پیراڈائز. صحیح بات ہے. گو ٹو سیمیٹری اینڈ سی کہ کتنے لوگ مر گئے جو سوچتے ہیں ہمارے بغیر دنیا نہیں چلے گی. بھائی چل رہی ہے. جب تھاٹ, جب لاد چلے گا بن جا رہا. ہاں صحیح بات. جو ایک بات تھی, صحیح بات, نہ قصرہ نہ دارا, پڑا رہ گیا سب ٹھاٹ سارا. صحیح بات ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے تمام. اٹس اے ویری کیپٹیویٹنگ سورٹ آف ورڈنگ اگین شاعری, بٹ اٹس اے ڈفرنٹ جانر آف شاعری. جی, وہ جو آپ نے بات کی وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ وہ اقبال کی حد تک
I would say it's very بالکل. لیکن اب یہ بات جو میں نے کہی آپ سے, میں آپ کے چینل کے توسط سے میں کہنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے بچے اس طرح کر رہے ہیں تو بچوں سے پہلے آپ اپنے آپ کو ذرا اپنا موازنہ کریں. دیکھیں کہ آپ کتنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں موبائل پہ. دیکھیں یہاں پہ نا میں نے ٹائم اسپینڈنگ کی بات کی ہے, ٹائم انویسٹمنٹ کی بات نہیں کی. ٹائم انویسٹ بھی کیا جاتا ہے. آپ انویسٹ کرتے ہیں ٹائم بچوں کے ساتھ, اپنی بیگم کے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, جس میں اس کو آپ کھڑ میں ڈال دیتے ہیں. آپ خود اس کا استعمال کریں اور آپ کہیں بچے اس کا استعمال نہ کریں, تو بچے آج کے ہیں وہ کل کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ابا آپ تو رہ نہیں دیں, خود تو آپ کچھ کر نہیں رہے کہ میں نماز پڑھ نہیں رہا, میں بچوں کو نماز پڑھو. تو بچے ایڈیٹس نہیں ہیں آج کے. 15 منٹ سے اسٹارٹ کریں ڈیلی. 15 منٹ آپ کہتے ہیں بھائی گھر میں سب بچے بیٹھے, ٹیبل بیٹھے کھانے کی, سب بچہ گئے, نو اسکرینس نو نتھنگ. آپ کی اسکرین بھی اندر ہونی چاہیے بچہ, اور ٹی وی بھی بند رکھیں. 15 منٹ بیٹھیں, قسم خدا کی دوسرے تیسرے منٹ میں نا آپ لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کریں تو کیا کریں, کیا بات کریں. اسٹارٹ وتھ 5 minutes, لسن ٹو دا ادر پرسن, لیٹ دیم اسپیک, یو اسپیک, اینڈ دین یو ول سی کہ جو ہیومن کنیکشن ٹوٹ گیا ہے وہ جڑنا شروع ہو جائے گا. میں ہمیشہ جتنے بھی لوگوں کو پڑھا ہے درشک بھائی, اور جتنا بھی میں نے آبزرویشن کیا اپنی لائف میں, جتنے بھی سوشل انفلوئنسر ہے, بزنس مین ہیں, ان میں ایک چیز کامن ہے کہ وہ معمولات کے باغی ہیں. جس وقت ہم لوگ پارٹیز کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ چاہ کے بھائی جی توڑ محنت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جب ہم ریلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ویب ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, وہ پروگرامنگ کر رہے ہیں, وہ کوئی ایسے کام کر رہے ہیں جس سے انسانیت کی بقا ہے یا ان کے اپنے ذہن کی بقا ہے, ٹھیک. دنیا میں 90% جو لوگ کر رہے ہیں وہی اگر آپ بھی کرو گے تو آپ بھی انہی 95% لوگوں کو جو آگے جوائن کر لو گے جو لوزرز ہیں موسٹ آف دا پیپل. تو اگر آپ چاہتے ہو کامیاب ہو تو وہ 5% لوگوں والے کام کرو جو دنیا کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں, جن کے پاس زیادہ پیسہ بھی ہے, جو زیادہ خوشی بھی رکھتے ہیں, زیادہ پراسپیرٹی بھی رکھتے ہیں. ان میں سے ایک حل یہی ہے یار کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے اندر اتنا زیادہ انوالو مت کرو. اس کا یوزیج, اس کو دیکھنا ایک حد تک ٹھیک ہے, مگر ضرورت سے زیادہ ڈوپامین کی ایڈکشن آپ کو پاگل کر سکتی ہے, لٹرلی پاگل کر سکتی ہے. ود دیٹ سیٹ اپنا خیال رکھیے. درشک بھائی بہت شکریہ. تھینک یو. ہو گیا جی, مختلف دشا میں گیا. ویری گڈ, اٹ واز ویری گڈ. سولوشن اس چیز کا کہ وہ مائک دونوں چل رہے ہیں نا, او یار دونوں چل رہے ہیں نا, چل رہے ہیں جی, چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن دا ڈیمونسٹریشن واز پروفاؤنڈ. پکچرز بھی لیجیے, ویڈیو نہیں خالی پکچرز بھی لیجیے. اچھا خیر, ریزیوم کریں. جی 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 پلیز. ٹائم بتانا. 40 یار ذرا. بالکل بالکل بھائی بالکل. ہاں یار نہ چھیڑ بنا, سب ٹھیک ہے. اچھا